ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ایک بندے نے عالم سے پوچھا، دجال کے ماتھے پر تو کافر لکھا ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس کی پیروی کرنے لگ جائے؟ تو عالم نے جواب دیا، سگریٹ کے ڈبے پر صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر کا سبب ہے۔ کیا اور لوگ اور مسلمان صاف صاف لکھا پڑھ کر نہیں پیتے؟ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کسی نہ کسی موڑ پر اس کو الوداع کہنا ہی پڑتا ہے۔ کبھی وقت ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور کبھی ہمیں اس کو خود چھوڑنا پڑتا ہے۔ اپنا ہدف اللہ کی رضا رکھیں، کیونکہ ساری دنیا کو راضی کرنا ناممکن بات ہے۔ رب راضی تو سب راضی۔ سارے خسارے قبول ہیں اگر حصے میں اللہ کی رضا آئے۔ ہدایت انہیں ہی دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ دل اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ کو ہی سونپ دو، مطمئن رہو گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو اپنے بہت قریب پایا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کی طلب میں تڑپ رہے ہو وہ مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ کیسا ہوگا وہ جھٹکا جس کے بعد مہلت نہیں ہوگی؟ میم کے بعد نون آتا ہے تو محبت کے بعد نکاح ہونا چاہیے، وقت گزاری نہیں۔ پتہ نہیں ہم اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا ہی انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کسی ایک غم کو خود پر اتنا سوار مت کرو کہ وہ تمہیں ہزار نعمتیں بھلا دے۔ غم کو بھی نعمت ہی سمجھے، کیونکہ غم انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کے گرد بظاہر سب ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، تو کم از کم ایک بار الحمدللہ ضرور کہیں۔ باقی معاملات بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے عاجزی اور شکر کا مظاہرہ تو کریں۔ پہلے مثبت سوچیں، باقی کم از کم 90% چیزیں ٹھیک لگنے لگتی ہے۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں۔ آپ نے دنیا میں رہ کر ہی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے وہ پردہ ہو، نماز ہو یا دل کی خواہش۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے۔ کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ بے شک آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھنے والا
30 سیکنڈ اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے میں اس سے نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوانے کا سبب بنے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کبھی سوچا، کندھوں پہ اٹھانے والے ہمیشہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ موت کی سختی یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنی اوقات سوچے، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی۔ اور قبر کی پہلی رات یاد رکھیں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں لڑائی، گھر کی تباہی، میاں بیوی میں محبت، گھر پہ اللہ کی رحمت۔ آج کے دور میں صرف موبائل کو ہی پتا ہے کہ اس کے مالک کا کریکٹر کیسا ہے۔ پریشان رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے۔ اچھا مرد وہی ہوتا ہے جو تمام ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ لفظوں کا کھیل ہے صاحب، احساس بھلا کون پڑتا ہے۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ باپ کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔